اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ التکویر کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت 14 میں ہم نے دیکھا علمت نفس ما احضرت، ہر جان جان لے گی جو لے کر آئی۔ تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ تب ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر آئی، تو ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا لے کر آئی ہے۔ تو ہر شخص جان لے گا جو کام اس نے پیچھے کیا ہے۔ A soul will then know what it has brought with it. Then shall each person know what he has brought along. Then each soul shall know what it has put forward. اب آج فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، ف پس، لا نہیں، فلا پس نہیں، فلا سو نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، اقسم میں قسم کے طور پر پیش کرتا ہوں، بالخنس پیچھے ہٹنے والے کی، بالخنس چھپنے والے ستاروں کی۔ فلا اقسم بالخنس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، فلا اقسم بالخنس اب میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ فلا اقسم بالخنس پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی۔ فلا اقسم بالخنس پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی۔ فلا اقسم بالخنس پھر میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی۔ ف but، لا نے، اقسم I swear، بالخنس by the retreating planets، بالخنس by the retreating stars۔ فلا اقسم بالخنس so I swear by the retreating stars۔ فلا اقسم بالخنس no indeed I swear by the alternating stars۔ فلا اقسم بالخنس I swear by the receding stars۔ فلا اقسم بالخنس پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے۔ پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ اس طرح کی جو قسمیں کھائی جاتی ہے، ان کا مطلب ان چیزوں کے تقدس اور عظمت کو بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کو شہادت اور دلیل کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ عربی کا اسلوب کلام ہے جس میں زور کلام بھی ہے اور بلاغت بھی۔ دوسری بات، یہاں پر جو لا آیا ہے، فلا پس نہیں، تو یہ وہ قسم کی نفی کے لیے نہیں بلکہ مخاطب کے اس زوم کی نفی کے لیے آیا ہے جس کی تردید اس قسم سے مقصود ہوتی ہے۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کوئی خیال ہے، کوئی تصور ہے جس کو کہ اس لا سے رد کیا جاتا ہے۔ فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں بالخنس پیچھے ہٹ جانے والے کی۔ خنسن جمع ہے خانسن کی، اس کے معنی آگے بڑھ کر پیچھے پلٹ جانے والے، ظاہر ہو کر غائب ہو جانے والے اور نمایاں ہو کر روپوش ہو جانے والے کے ہیں۔ یہ لفظ ستاروں کی صفت کے طور پر آتا ہے اور ان کے لیے اس قدر معروف ہے کہ بسا اوقات موصوف کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مجرد صفت ہی موصوف کو ظاہر کر دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسے ستارے جو سیدھا چلتے چلتے پھر پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں۔ فلا اقسم بالخنس پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی۔ متن میں لفظ الخنس استعمال ہوا ہے جس سے مراد غروب ہونے والے ستارے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ستاروں کی جگمگاہٹ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے،
بلکہ ان کے غروب ہونے کے پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قانون خداوندی کے آگے بالکل بے بس ہے۔ یعنی اللہ ان ستاروں کے آنے اور چھپنے پر قادر ہے۔ یہ تارے کسی بات کی آگاہی کا نشان نہیں ہے، اور نہ یہ بات صحیح ہے کہ ہم ان ستاروں سے اپنے کاموں کے افعال نکالیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی۔ اب میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی، پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، پھر میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے تاروں کی۔ So I swear by the retreating stars. No, indeed, I swear by the alternating stars. I swear by the receding stars. دعا کے ساتھی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ غور و فکر ہمیں اللہ کے قریب لے جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔